بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں حضرت بہلول اور خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں لوگ بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں سن 766 سے سن 809 میں ایک فلاح سفر ولی کامل اور ترک دنیا درویش کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہی ڈیرا ڈال لیتے۔ بعضی لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کی ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کے بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوپا میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وحی بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو اما سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کی پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کی تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وحیب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ علیحدہ عمل کے لیے ہدایت مانگی۔ امام علیہ مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنی عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنی انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلاوطنی سمجھا اور بعض نے اسی کی معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وحیب نے اسی جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کی ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چیلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے گلے ریت کے ڈیریا بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑی انما کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتی۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا
کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کی محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گی؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بسختہ کہا، 3 درہم۔ بعضی لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دی گئی۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ جیسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھی، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کی ایک محل پر اسی نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھول گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھی اسی طرح مکان بنا رہی تھی۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے تو؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا، کیا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کی بدلے دے رہی تھی اور آج پوری سلطنت مانگ رہی ہے۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دے کے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میرے سارے سلطنت لے لے، لیکن مجھے ایک محل دے دے۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سی گناہوں کی جڑ ہے، جو اپنی سلطنت اپنی پاس رکھو۔ میں اس محل کو بھی تمہارے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سختی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو یہ میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح
کر رہا ہو۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول سے ایسی درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہے۔ کچھ لوگ ایسی کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعضی ایسی روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہے گئی وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔